مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ انتہائی فضول بات ہے کہ قضائے عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، وہ کہہ رہے نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں دلیل لے کے نہیں لیے۔ نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی۔ تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے۔ اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، 10 20 سال ہو گئے پیتے رہے، نماز ہی گول کر دی۔ اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضی، حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے۔ ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی، ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے۔ اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی، پھر بھی یہ عقل کی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے۔ وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی، کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے، اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے۔ تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی، آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاروں ائمہ کا، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی۔ لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضائے عمری پہ تماشا بنایا آج کل نئے نئے اسکالرز نے کہ قضائے عمری بس اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے، اللہ غفور رحیم ہے، اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ 10 سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ مطلب ہے غفور رحیم کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے، وہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ زکاتیں بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی۔ رمضان کے روزے چھوڑ دیے ادا کرنے پڑیں گے۔ حائضہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا، اس پر فرض ہی نہیں ہوتی، لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقط کیا نا، ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا، چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو۔ نماز میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے، لیکن وہ چھوٹ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے۔ آپ نے جو 10 سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، تو 10 20 30 سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں۔ واقعی حرج ہے، 30 سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑے، لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب 30 سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں۔ جب آپ 30 سال کی نمازوں کے لیے 30 سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو، یا 10 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، پھر تھوڑی حرج ہے۔ تو یہ نئے نئے اسکالرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس، قرآن حدیث آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو، اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں۔ فوراً جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں، گول کیپر ہیں۔ یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے، جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، اسلام کو۔ بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے، اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں، اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔
تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو، اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے، اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے، اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی۔ اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیکج بڑے جاندار، شاندار اور پرکشش، لیکن ان پیکیجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے، 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے، 6واں ہوگا تو اس کی الگ رائے۔ چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں، باقی ہر چیز میں الگ ہیں۔ تو یہ امت کا ویسے ہی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب۔ اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا ان میں ایک چیز کامن ہے، قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں؟ انکار۔ قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں، اس سے دوبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں۔ خیر میں جلدی سے حدیث کو کمپلیٹ کر دوں تو میں نے جو حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ 5 چیزوں سے پہلے۔ اچھا میں نے جو بتایا 5 چیزیں، تو میں نے عرض کیا کہ حدیث میں جب 5 کا تذکرہ آتا ہے تو مراد 5 نہیں ہوتا، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا، ورنہ یہ 5000 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کی قدر کرو۔ فراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے جو فراغت کے ایام ہے نا، کسی کوئی بڑی مشغولیت آ گئی پھر آپ کفے افسوس ملتے رہو گے، یار اس وقت تو میں ویلا ہی بیٹھا ہوا تھا، یہ اس وقت کتنا ٹائم تھا میرے پاس، میں صبح پھر 12 بجے سو کے اٹھتا تھا، پھر میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا، کاش وہ فراغت کے ایام آ جائیں، کاش۔ تو سوچتا رہے گا لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا۔ اچھا ان اصولوں پہ گورا بھی عمل کرتا ہے، خوب سمجھ لیں کہ بھائی فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے، یہ بات گورے بھی کرتے ہیں، ان کے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہ بات کرتے ہیں، کسی اور اسٹائل سے کر لیں گے، لیکن سب پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اپنے ٹائم کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ یہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نئے نئے لوگ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، پیسے کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ تو یہ بات گورے بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، بھائی ٹائم کی قدر کرو، ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ لیکن اسلام جو آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے سے بچاتا ہے اور جو گورا آپ کو بچاتا ہے، دونوں کے کانسیپٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ گورا جس کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہے، اسلام عین ممکن ہے اس کو ٹائم گنوانا سے تعبیر کرے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس سے بہتر تھا ویلا ہی بیٹھا رہتا۔ ویلا کا لفظ مجھے پنجابی سے ملا، بڑا ٹائٹ لفظ ہے۔ کچھ الفاظ پنجابی کے ایسے ہیں کہ اردو میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا، ایسا لگتا ہے بہت مشغول ہے، یعنی بہت ہی فارغ کا لفظ تو بڑا ایک مہذب سا لفظ ہے۔ ویلا بڑا ویلا ہی ہے آج کل۔ تو ویلے میں جو مزہ ہے وہ، جیسے اخپل جو پشتو کا لفظ ہے نا، اخپل، وہ مزہ اپنے میں نہیں ہے، اخپل طریقے سے دین پہ چلتے ہیں۔ تو ٹائم بچانے کا مطلب یونیورسٹیوں میں بھی بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو، اپنا ٹائم بیٹا ویسٹ مت کرو، ٹائم ضائع مت کرو۔ وہ کہہ رہے ضائع کہاں کر رہا ہوں میں، ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں، ضائع تھوڑی کر رہا ہوں میں، ضائع کہاں کر رہا ہوں، میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے۔ میں سارا دن آج ٹی وی میں نے میچ دیکھا ہے، ٹائم میں نے ضائع بولو نہیں کیا۔ دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ ٹائم ضائع کرنے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟
آپ کا جب کوئی ہدف ہو تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا رہی ہو, آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہی ہو, تو ہر وہ عمل ٹائم ضائع کرنا کہلائے گا, اور ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے ہدف کے قریب لے کے جا رہا ہے وہ ٹائم کی قدر کرنا کہلائے گا. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ تو اب پتہ چلا کہ جس شخص کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے اس کے کسی عمل کو دیکھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ٹائم بچا رہا ہے یا ٹائم ضائع کر رہا ہے, کیونکہ پہلے ہدف متعین ہوگا, اس کے بعد اس کے کام کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنا رہا ہے یا ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. جب ہدف ہی نہیں ہے تو ضائع ہی ضائع ہو رہا ہے, پھر چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. دیکھو آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے, آپ کا ہدف کیا ہے؟ پشاور جانا ہے. بائی ٹرین جانا ہے اور ٹرین کا ٹائم ہے فار ایگزامپل ہفتے کے دن 4:05 ہوتا نہیں ہے 5 ہمارے یہاں. یورپ میں اور سعودیہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ 4:06 کا مطلب 6 منٹ ہے. ہمارے یہاں 4:05 کا مطلب ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ پشاور پہنچ جائیں گے. اس سال ہی ٹرین چلے گی. اگر سیلاب نہ آیا, زلزلے نہ آئے, ٹریک اپنی جگہ رہے اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی, تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور, یہ مطلب ہے. اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنایا کریں. آج میں صبح 10 بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا, تو 10 بجے کی فلائٹ تھی, 12 بجے 11:45 بجے اس نے کراچی جہاز نے اترنا تھا, 1:15 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا. تو ایئرپورٹ سے بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے, پھر نہانا بھی تھا. تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. 10 بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا, میں ڈر گیا. میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل. تو ڈرتے ڈرتے میں نے, کیونکہ اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا, ہمارا جمعہ گیا تھا. تو میں نے فون اٹھایا, جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر ہے. تو مجھے اتنا خوش ہوئی, میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لینی ہے, کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر وہ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھینٹ, پھر انہیں سے کہو گے پائلٹ سے تو ہی جا کے بیان کر لے بھائی. تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ پہنچنا ہے نا, تو آپ کم سے کم 6 مہینے پہلے کا, یہ زیادہ ہو گئی, کم سے کم 24 گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو رکھیں. پنجاب میں میرا بیان تھا, جلسے میں خطاب تھا, بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اور 15 دن سے وہ کارڈ بٹ رہے تھے, مفتی صاحب آ رہے ہیں. وہ لاہور اتر کے گجرانوالہ جانا تھا میں نے, تو ماشاء اللہ فلائٹ اتنی لیٹ کہ 12 بجے تو یہاں سے اڑی ہے وہ, اتنی لیٹ, پتہ نہیں 7-8 گھنٹے لیٹ. پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب, پھر جلسے میں پہنچے لوگ, کوئی آدھا سو رہا ہے, کوئی آدھا مرا ہوا ہے, کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے. عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی, اب وہ بھی بیچارے ٹینشن میں, چلو جی اب کیا بیان ہوتا وہاں پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اصحال ثواب کس کو جائے گا؟ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے. تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے ہاں, کیا ہے قدر ہے. اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہو سکتی ہے, جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچھا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. پوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی, کوئی کام ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتا. تو شادیاں کا پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی, تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس میں مسلمان نمبر 1 ہے, یہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں الحمدللہ. ٹائم سے مراد گوروں سے پہلے ہو جاتی ہیں. گورا ہر چیز میں چست ہے, شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا سست ہے نا, 50-55 میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں لیں. بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کو, اب کر لو شادی, خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار, کوئی غیرت بھی کچھ ہوتی ہے. ہاں ہم ڈیڈی پپا اور مما بول بول کے تھک گئے, اب اس کو لیگل کر لو. تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار اس میں سست ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے, ذرا نسبتاً چست ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل
الگ ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور ہے, ہماری منزل کچھ اور ہے. عین ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو, اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو. ہدف ہی الگ الگ ہے نا. ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے. ایک آدمی کہاں جا رہا ہے؟ پشاور. اور دوسرے کا ہدف کیا ہے؟ کوئٹہ. تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے, تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے, اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا. لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے, تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا. تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت. وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. وہ دنیا ہے ہی نہیں. مسلمان دنیا کو حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے. اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی نہیں ہے. اسلام نے کہا بلکہ عیسائیت پہ رد کیا ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا. عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا, اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے. قوم عیسائی مذہب سے بغاوت پہ کھڑی ہو گئی. اسلام کے عروج کا دور تھا جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا. گریٹ امپائر مسلمانوں کی امپائرز تھیں. اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. سائنسی ترقی بھی نہیں تھی, توہم پرستی بہت زیادہ, نہ صفائی ستھرائی, اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں. اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے, سائنسی ترقی نل ہے. ادھر اسلام عروج پہ ہے اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے؟ عروج پہ تھے. اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا, بولو نا, شروع کی ہے. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں, قرطبہ میں, یہاں یہ یورپین, اس وقت امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا, یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے سائنسدانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے, اور مسلم اسکالرز کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے, اور اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے. ایک مدرسے میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے, وہیں سائنٹسٹ بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں, یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم ہے کہ وہ واقع دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہمارے والے جو ہے, جب وہ اس نے ایک گیلیلیو تھا نا, اس نے جو دعویٰ کیا تھا زمین گول, گیلیلیو تھا, کون تھا وہ, ایک سائنٹسٹ تھا نا مشہور, جس نے دعویٰ کیا زمین کیا ہے, گول ہے. تو اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو, انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں. جو توہم پرستی جو بھی آئی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دی. مسلمان سائنسدانوں نے جب بھی کوئی دعویٰ کیا ان کے مقابلے میں کبھی بھی مذہبی اسکالر کھڑے نہیں ہوئے, کیونکہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جو سائنس کے اگینسٹ ہو, کوئی اگینسٹ ہو سائنس کے. تو اسلام میں سائنس نے ترقی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ گوروں کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں کہ گوروں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے, مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے توہم پرستی تھی. لوگ دیوتاؤں, مالاؤں اور مذہبی اسکالرز نے جو بول دیا پتھر پہ لکیر, جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے تھے. تو اسلام جب آیا تو اس نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اور دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا, دلائل کی دنیا میں لوگوں کو لے کر آیا. اس کے بعد سے مسلمانوں نے جہاں روحانی ترقی کی ہے وہاں مادی ترقی بھی شروع ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ, مسلم قوم کی روحانی اور مادی ترقی ایک ساتھ ہوئی ہے, تو روحانی ترقی پہلے پھر اس کے نتیجے میں مادی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی آپ کو مادی ترقی سے نہیں روکتی. یہ جو آج روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ بھی نہ آتا ہو حضرت جی کو, حضرت جی کو پتہ ہی نہ ہو,
تو یہ اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کیا. آپ کو پتا ہے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں, اسلحہ کی فیکٹریاں بھی کس کے ہاتھ میں تھیں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قائم کی ہے, جیسے اسی طرح آپ نے بازار بھی قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جائے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے, ہم ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں. تو آج دین دنیا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے ہیں؟ بولو نا, الگ. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا, ہدف آخرت بنانا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اب پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے, ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. تو یہ ہرگز مطلب بولو نہیں ہے, یہ تو رہبانیت ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو یہ غلبہ, اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے, پھر ان کی ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ, کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا. لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی ہے کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. عیسائیت زنا سے روکتی ہے جیسے اسلام روکتا ہے. انہوں نے کہا اب عیسائیت کو ہم جب نکالیں گے نا اپنے کلچر سے, تو زنا بھی شروع کیا. عیسائیت ہومو سیکچولیٹی کی قائل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, لوط علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا, جب ریئیکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ریئیکشن ہوا. انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل. اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے, اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ترقی میں, اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے. لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو اس عیسائیت کروڑا گنا بہتر تھی. کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا, ابا اماں کا احترام تو تھا نا, استاذ کا احترام, ابا اماں کا احترام, رشتہ داری, بہن بھائی. یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے. تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ پہنچ گئے, مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے ہیں کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی, کیا کریں, مجبور ہیں یار. ٹاپک لے کے چلتے ہیں, پھر ایران توران آتا ہے, پھر بیچ میں آتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو, قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تو ان کا ویژن الگ ہے, آپ کا ویژن کیا ہے؟ ان کا گول الگ ہے, آپ کا گول, آپ کا ہدف الگ, ان کا الگ. تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے؟ آخرت کو.